بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه الى آخر الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. گزشتہ 2 جمعہ سے ایمان کی اہمیت، ایمان کی ویلیو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر مانگے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت کا لطف و کرم کا معاملہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہے کہ یا مشرک اور کافر بنا دیتے ہیں. فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کی بہت ساری تشریحات بیان فرمائی ہے. ایک تشریح یہ ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے وہاں تک کسی دین کی دعوت اس کو نہ دی جائے، کسی مذہب کے بارے میں اس کو نہ بتایا جائے. اس کے باوجود جب بچہ سمجھدار ہوگا تو اپنی عقل سلیم سے، اپنی فہم سے اسلام قبول کر لے گا. اتنی فطری صلاحیت، پیدائشی صلاحیت کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے میں رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کی ماتحتی میں ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ پھر ماں باپ اگر یہودی ہے تو بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماحول کا اثر لیتا ہے بچہ. نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مشرک ہے تو مشرک بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے ماں باپ تو بچہ بھی مجوسی بنتا ہے حالات کا اثر لے کر. ورنہ اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی صلاحیت تھی، پیدائش سے تھی، اللہ نے دی تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، بولو میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس وقت ہر انسان نے جواب دیا تھا، چاہے دنیا میں آنے کے بعد یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، مشرک بن گیا، خدا کا انکار کرنے والا کافر بن گیا، لیکن سب نے وہاں یہ کہا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. سب نے اقرار کیا تھا. تو جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ سب اقرار کے مطابق چلتا ہے. لیکن ماں باپ پھر جیسا ماحول دیتے ہیں بچہ اس ماحول میں ڈھلتا ہے، ماحول کا اثر لیتا ہے. پیدا ہوا ہے فطرت سلیمہ کے ساتھ. اس فطرت کو باقی رکھنے کے لیے شریعت نے کچھ کام کی چیزیں بچے کی پیدائش کے وقت بتائی ہیں، جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن ہے بڑے کام کی. اچھی فطرت کے ساتھ پیدا ہوا، اب اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو غسل دو، ناپاکی دور کرو، گندگی دور کرو، اور سب سے پہلا کام تم یہ کرو کہ اس کے سیدھے کان میں، داہنے کان میں اذان کے کلمات کہو اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہو. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہ اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے. اس روایت سے کان میں اذان دینے کا ثبوت ہے.
اور کنز العمال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، حضور یہ تعلیم دیتے تھے، اس بات کی ترغیب دیتے تھے مسلمانوں کو کہ جب بھی بچہ پیدا ہو اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. یہ شریعت کی تعلیم. اب اس کا فائدہ کیا؟ ظاہری ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اس کو گودے مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، شیطان شرارت کرتا ہے. اگر آپ نے اذان کہی اور اقامت کہی تو شیطان کی اس شرارت سے بچہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے. آپ نے کان میں اذان کہہ دی، شیطان دور ہو گیا، آپ کا بچہ محفوظ ہو گیا شیطان کی شرارت سے. یہ ایک بیماری تھی ام الصبیان نام کی، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ بچے کو ایسی بیماری لگ جاتی تھی کہ بچہ سوکھ جاتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا، دبلا ہو جاتا تھا، جس کی بنا پر حضور نے یہ حکم فرمایا کہ اذان کہو اس کے کان میں اور اقامت کہو، جس سے اس بیماری سے محفوظ رہے گا. یہ بھی مطلب ہے. تو شیطان سے بھی حفاظت، بیماری اور کمزوری سے بھی حفاظت. یہ ظاہری فائدہ ہے، جسمانی فائدہ. اور دوسرا بڑا فائدہ کہ دنیا میں فطرت سلیمہ لے کر آنے والے بچے کے کان میں جو کہ کورے کاغذ کی طرح ہے، سب سے پہلے کان میں جو آواز پڑی وہ پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا اللہ، ہر چیز سے بڑا اللہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بچے کے دل میں ہم لکھ رہے ہیں، نقش کر رہے ہیں کہ دنیا آگے چل کر تو دیکھے گا، لیکن پوری دنیا سے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر تیرا رب اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کہ اتنا بڑا نظام چلانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے اکیلے نے سب کچھ کیا ہے، وہ اکیلا ہی کرے گا. وحدانیت. اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے رسول کی رسالت کہ محمد تمہارے آخری نبی ہیں، کورے کاغذ پر ہم لکھ رہے ہیں اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اور ساتھ میں نماز کی دعوت، حی علی الصلاۃ. حالانکہ بچے کو ابھی پڑھنی نہیں ہے، لیکن نماز کتنی بڑی عبادت ہوگی کہ ایمان، توحید اور رسالت کی دعوت کے بعد سب سے پہلے نماز کی دعوت بچے کو. اور یہ کہہ دیا جاتا ہے پیدا ہوتے ہی حی علی الفلاح کہ نماز کے اندر ہی کامیابی ہے. تو سب سے پہلے ہم بچے کے کورے دل پر، خالی دل پر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، بھاگیدار نہیں ہے، شریک نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہے، نماز میں کامیابی ہے. اس پر تو کسی درجے میں ہم عمل کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدائش پر ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور حضور کا یہ بھی ارشاد ہے، شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جب بندہ مر جائے تو جنازے کی نماز، غسل کفن وغیرہ دے کر، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کی زندگی کتنی ہے، اذان اور نماز کے درمیان کے وقت کی برابر ہے. دنیا میں اتنا رہنا ہے آدمی. اور جب اذان ہو جاتی ہے تو آدمی نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو ہمیں بھی شریعت یہ کہہ رہی ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے آخرت کی تیاری میں ہے. جب نماز کا وقت آئے گا آپ کو دفن کر دیا جائے گا جنازے کی نماز پڑھ کر. مختصر سی زندگی کی طرف اشارہ. تو اذان اور اقامت کے اندر اتنی حکمتیں ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بڑی بات جس کی طرف ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے. تو سب سے پہلے اس کی فطرت باقی رہے، سیدھے راستے تک بچہ پہنچے. شریعت نے یہ بندوبست کیا، یہ پلاننگ ہمیں دی کہ پیدا ہوتے ہی غسل دے کر پاک صاف کر کے اذان دے دو، اقامت کہہ دو، توحید اور رسالت اس کے دل پر نقش کر دو، لکھ دو. یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا عمل تحنیک اور برکت کی دعا. تحنیک کس کو کہتے ہیں؟ کہ بچے کے منہ میں کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے تالوں کے ساتھ لگائی جائے، تھوڑی سی اس پر کچھ پڑھ کر دعائیں برکت کی دعائیں مانگ کر، پھونک مار کر، دم کر کے بچے کے منہ میں تالوں میں لگائی جائے. اس کو کہتے ہیں تحنیک. یہ عمل بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضور کی خدمت میں لاتے، آپ کی گود میں دے دیتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوارے یا کھجور منگاتے، اس کو اپنے مبارک منہ سے چباتے اور لعاب کے ساتھ، تھوک مبارک کے ساتھ اس کو بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیتے اور بچے کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ یہ فطرت کو سنبھالنے کے طریقے ہیں۔ اچھا ماحول بچے کو ملے اس کی کوششیں ہیں، اس پر ہم بہت کم عمل کرتے ہیں کہ بچے کو کسی اللہ والے کے پاس لے جاوے، کھجور یا چھوارے پر کھارے پر کچھ بھر کر دم کراوے، ان کے منہ سے چبا کر ان کے تھوک کے ساتھ ملا ہوا کھجور یا چھوارا بچے کے تالو کے ساتھ ہم لگاوے۔ کسی اللہ والے کے مبارک منہ سے یہ اچھی چیز نکلی ہے، بچے کے پیٹ میں جائے گی، وہ اس کا خون بنے گی اور اس کی رگوں میں دوڑے گا، بچپن سے یہ بچہ انشاءاللہ نیک بنے گا۔ یہ سنت ہے جس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو دوسرا عمل تحنیک کا عمل۔ تیسرے نمبر پر عقیقہ۔ صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کی تمام قومیں، تمام ملتوں میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کے اظہار کے لیے، خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ کی دعوت کرتے ہیں۔ تو عقیقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اولاد کی شکل میں جو بڑی نعمت ہمیں دی، اس کی خوشی کا اظہار، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ کہ اللہ کے نام کی قربانی کرنی، حضور کے حکم پر قربانی کرنی، عقیقہ کرنا ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ اور عربوں میں اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا عقیقے کا، لیکن ان کا طریقہ تھوڑا الگ تھا کہ بچہ جب چند دنوں کا ہو جاتا تو پھر اس کے سر کے بال جو ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا اس کو مونڈ دیتے، کاٹ دیتے اور جانور ذبح کرتے خوشی میں، اور جو جانور ذبح کیا ہے اس کا خون لے کر بچے کے سر پر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون مت لگاؤ، زعفران لگاؤ، یا خلوق ایک خوشبو تھی جس میں زعفران اور دوسری خوشبوئیں ملائی جاتی تھی، حضور نے فرمایا کہ وہ لگاؤ۔ تو یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، حضور نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اس کے ذریعے بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ قربانی کرنا اللہ کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ملت ابراہیمی کی پہچان ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ہمیں عقیقہ کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر بچے کا بہترین نام رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو تحفہ دیتا ہے وہ اس کا بہترین نام، سب سے پہلا باپ کی طرف سے تحفہ ہے بچے کا بہترین نام، اور نام کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا حق ہے اس کے ماں باپ پر کہ ماں باپ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھے ادب کی تعلیم دے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن تمہارے بچوں کو تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی فلاں بن فلاں، بچے کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد اس کے باپ کا نام لیا جائے گا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانیت موجود ہوگی، ان کے سامنے باپ کے نام کے ساتھ بچے کا نام لیا جائے گا۔ یہ چوتھی چیز ہے بچے کا بہترین نام، اور پانچویں چیز ہے اس کی اچھی تعلیم اور تربیت، جو بہت ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچہ جو فطرت کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یہ فطرت سلیمہ باقی رہے گی، بچہ اس ماحول کا اثر لے گا اور اسلام تک آسانی سے بچہ پہنچ جائے گا شریعت کی تعلیم سے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اذان اور اقامت تو کسی درجے میں کسی مولوی صاحب کو بلا کر دے دیتے ہیں، اس کے بعد تحنیک کا جو عمل ہے، کھجور یا میٹھی چیز چبا کر اس کے تالو میں لگانا، کچھ پڑھ کر دم کر کر، اس پر ہمارا عمل جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ ایک سنت تو یہ چھوٹی، اگر یہ عمل ہوتا تو بچے کے پیٹ میں مبارک بابرکت چیزیں جاتی، اس کا ایک اثر ہوتا۔ تیسرے نمبر پر عقیقہ۔ عقیقہ ہم کرتے نہیں ہیں زیادہ تر، عقیقے کی جگہ پر ہم پالتی کرتے ہیں، دوستوں احباب کو ہوٹلوں میں کھلا دیتے ہیں۔
سنت چھوڑی ہم نے. یا اگر کسی درجے میں عقیقہ کر بھی لیا تو کسی کی شادی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں یا گھر میں کسی کی شادی آوے, اس وقت عقیقے کے نام سے بکرا کاٹیں گے تاکہ شادی کا کھانا بھی لوگوں کا ہو جائے اور بدلے میں کچھ تحفے, ہدیے, گفٹ مل بھی جائے. یہ سنت بھی ہم نے چھوڑی. اس کی جگہ پر عقیقے میں انتظار کریں گے شادی کا, یا تو پھر دوستوں کو دعوت کھلا دیں گے, عقیقہ نہیں کریں گے. عقیقہ سنت, اس کا ایک اثر ہے. شریعت کے ہر حکم میں بے انتہا مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا. عقیقہ کرنا چاہیے, 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب گھر میں کسی کی شادی آئے اس وقت ساتھ میں کریں گے. 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. صحابہ کرام 7ویں دن عقیقہ فرماتے تھے. چوتھی چیز, بچے کا اچھا نام. اس میں ہماری بہت کوتاہی ہے, بہت کوتاہی. کیا کہیں گے, کوئی لیٹسٹ نام. اب گویا نبیوں کے نام وہ ہمیں پسند نہیں. حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے, حدیث ہے, لیکن وہ ہمیں پسند ہے. کیا چاہیے, ارحان, جیشان, جیان, عجیب و غریب نام. عالیہ, کوئی ہیروئن کا نام, کوئی ایکٹر کا نام. اب ایکٹر کے نام کی نیت سے رکھا تو کل قیامت کے دن کتنی بے عزتی ہوگی اور کتنی شرمندگی ہوگی جب پکارا جائے گا بچے کو. سلمان بن فلاں, شاہ رخ بن فلاں, عالیہ بنت فلاں, پوری انسانیت کے سامنے رسوائی. اور نام کا انسان کے اندر اثر ہوتا ہے. حضور کا عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا, اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنے اولاد کا نام میرے دادا کے نام پر سے رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم, میرے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھتا ہوں. اب یہ نام ہمیں پسند ہے, اس کے بجائے نام چاہیے لیٹسٹ. پھر یہ اولاد بڑی ہو کر جب ہمیں حیران اور پریشان کرتے ہیں تو پھر ماں باپ روتے ہیں, اولاد بے اخلاق ہے, یوں ہے, یوں ہے. لیکن اسباب اس کے بچپن سے ہم نے پیدا کیے ہوتے ہیں. عقیقہ, تہنیک, اچھا نام, اذان, اقامہ, یہ سب سنتیں چھوڑنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ 1 سال کا ہوا, بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب وہ حدیث جو حضور نے فرمائی فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ کہ بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ برتھ ڈے مناتے ہیں. یہ ماں باپ عیسائی بنا رہے ہیں. بچے کو کیا پتہ برتھ ڈے سال کا ہو گیا تو کون سی خوشی کی بات ہو گئی. بلکہ رونا چاہیے کہ مان لو کہ 50 سال جینے والا تھا, 1 سال کم ہو گیا, 1 سال گم ہو گیا, ہاتھ سے چلا گیا. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے, اور نادان کہتے ہیں نیا سال مبارک. اس پر تو رونا چاہیے. بچے کو کوئی شوق نہیں ہے, اس کو تو معلوم بھی نہیں, لیکن ماں باپ اس کو یہاں زبردستی عیسائی بنا رہے. ہیپی برتھ ڈے. اور پہلے تو گھر گھر میں ہوتا تھا, اب تو اس کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ چھوٹے تو چھوٹے, بڑے بڑے بھی اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک باپ فیس بک پر اپنے بیٹے کو برتھ ڈے کی مبارکبادی دیتا ہے, ہیپی برتھ ڈے بیٹا. اب اس اولاد سے تم بڑے ہونے کے بعد کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ میاں بیوی کی ویڈیو ڈالتے ہیں برتھ ڈے پر, باقاعدہ کیک کاٹے جاتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا ماں باپ ان کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں, یہ ماں باپ سکھاتے ہیں. ایک ایک چیز ہم اٹھا کر دیکھیں. حرام کے پیسے ہیں جو برتھ ڈے مناتے ہیں, جیسی انکم ویسا آؤٹ گوئنگ. حرام کے کمائے تھے تو یہ کام کیا. پہلے تو گھر میں نمٹا لیتے تھے, اب تو باقاعدہ ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی ہے. اور پہلے آس پاس کے گھروں کا مسئلہ تھا, اب تو پورا خاندان جمع ہوتا ہے. بہنیں بھی آتی ہے, ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی ہوتے ہیں, پڑوسی بھی ہوتے ہیں, بھائی بھی ہوتے ہیں. اور یہ مسلمان اب برتھ ڈے مناتے. اور ادھر دیکھو تو کہ دھندے نہیں ہیں, لون لینی پڑے گی. لون لیوا ہوئے کہ نہیں لیوا ہوئے, یہاں مل جاتے ہیں حرام کے پیسے. برتھ ڈے مناؤ, شرم آنی چاہیے. پھر اس کی ویڈیو شوٹنگ کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں. یہ ہے ماں باپ یہودی اور عیسائی بناتے اپنے اولاد کو. یہ اور جب آپ کی اولاد نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے
تو کیا وہ بڑے ہو کر ولی بن جائیں گے؟ پھر انہوں نے تو آپ کو دیکھا ہی اس پوزیشن میں کہ ہر سال میرا ابا اس طریقے سے برتھ ڈے مناتے تھے، میری پھوپھیاں آتی تھی، خالائیں آتی تھی، ماموں آتے تھے، سب آتے تھے، اور پھر ہم کیک کاٹتے تھے، مٹھائی تقسیم ہوتی تھی، تو وہ بھی تو بڑے ہو کر یہی کریں گے۔ تو بچپن سے ہی اپنی اولاد کا ایمان ہم داؤ پر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد سر کے بال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیچ کے بڑے ہو، آجو باجو سے چھوٹے ہو۔ بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی کٹ ہے، کہ اس کا کیا فائدہ نہیں کیا نقصان، وہ تو بچہ ہے چھوٹا۔ باپ اس کو وہاں جا کر یہودی بناتا ہے، حجام کے پاس لے جا کر کہ بیچ کے بڑے رکھ چھوڑے، آجو باجو کے چھوٹے کرو۔ یہ حضور فرمائے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، کہ بچہ تو فطرت اسلام پر تھا، اس کی دماغ، اس کی فطرت صحیح سالم تھی، ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی بنا رہے ہیں۔ پھر لباس کو دیکھ لیجیے، لباس بھی ہمارا وہی لٹل بوائے، یہ بوائے وہ بوائے، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اب جس اولاد کی تم نے اس طریقے سے تربیت کی، کیا اس سے تم بڑے ہو کر اچھی امید رکھو گے یہ تمہارا نام روشن کرے گی یہ اولاد؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان، اس کو اور نئے سال کو کیا لینا دینا؟ اس کو تو افسوس ہونا چاہیے کہ ایک سال میری زندگی کا ختم ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے، آج موج شوق میں ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ کرسمس ہو تو وہ بھی منا لیتے ہیں، کھانے کا چاہیے کچھ اور شور شاہ چاہیے۔ 31 آئے گی وہ بھی منا لیں گے، کھانے کا چاہیے، شوق موج شوق پورے ہونے چاہیے۔ برتھ ڈے کسی کا بھی ہو منا لیں گے، کھا لیں گے پیٹ بھر کر، کھانے کا چاہیے، موج شوق پورے ہونے چاہیے۔ آخرت کیا ہے اس میں ہمیں جواب دینا ہے، ہمارا کیا بنے گا اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ اور ایک طرف ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے ہر دن یہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو بچا ہے وہ بھی کس طریقے سے چھین لیں، اور ایک ہم ہیں کہ شوق سے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت نازک ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور برائے مہربانی اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو یہودی اور نصرانی نہ بناؤ، ان کو مجوسی نہ بناؤ۔ انہوں نے بیچاروں نے کیا قصور کیا کہ پیدا ہوتے ہی تم اس طریقے سے کام کرتے ہو، ایسا ماحول تم ان کو دیتے ہو۔ حالانکہ اللہ نے تو فطرت سلیمہ کے ساتھ بھیجا تھا دنیا میں۔ تو میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ ایمان والو، اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو، اور مسلمان ہو کر مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں ہی آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اب اسلام کو سنبھالنا، ایمان کو سنبھالنا ہماری جوابداری، ہماری ذمہ داری۔ اور ایک حدیث پڑھی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بچہ تو ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت اتنی صلاحیت اس میں ہوتی ہے کہ بڑا ہو کر اسلام کو قبول کر لیں، لیکن ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی اور مشرک بناتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول قائم نہ کریں، بلکہ دینی ماحول قائم کریں کہ کل ہم جب قبر میں پہنچ جائیں، ہماری اولاد ہمارے توبہ استغفار کرنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، کوئی بچہ حافظ قرآن چھوڑ کر جاوے، کوئی عالم دین چھوڑ کر جاوے، کوئی اچھے کام میں لگا کر جاوے، تو ہمارا نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری رہے۔ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، وقت کا تقاضا یہی ہے، خود بھی ایمان پر مضبوطی سے جمیں اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔